باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر قرآن کے مطابق شب قدر رمضان کے مہینے میں 27ویں رات کو منائی جاتی ہے۔ اس رات میں پوری رات عبادت کر کے اس رات کی برکات حاصل کرنے کی لگن اور تڑپ ہر مسلمان میں ہوتی ہے۔ شب قدر کا وجود قرآن میں 3 جگہ ثابت ہوتا ہے اور اللہ نے تینوں جگہ بڑے لطیف انداز سے الگ الگ شب قدر کی خوبیاں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے دیکھا جائے تو سورہ قدر میں بتایا کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا ہے اور شب قدر 1000 مہینوں یعنی 83 سال سے زیادہ افضل ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ بقرہ میں بتایا کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، یعنی شب قدر رمضان میں ہے، کیونکہ سورہ قدر میں بتا دیا گیا کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا ہے اور یہاں بتا دیا گیا کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے، تو اس کا مطلب شب قدر رمضان میں ہے۔ لیکن ایک اور جگہ یعنی سورہ دخان میں آتا ہے، قسم ہے اس کتاب مبین یعنی قرآن کی، ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے، اس رات میں ہمارے حکم سے ہر حکمت والے کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب دیکھا جائے تو شب قدر ہی وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور شب قدر رمضان کے مہینے میں ہے، اور تیسری اور سب سے اہم بات کہ اس رات میں اللہ کے حکم سے ہر حکمت والے کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ پھر یہ فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو دی ہے کہ اس میں ہر حکمت والے کام کے فیصلے ہوتے ہیں، اس کو شب برات یعنی 15 شعبان کو کیوں منسوب کر دیا گیا ہے، جس کا قرآن میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے؟ یعنی یہ شب قدر کی یہ جو فضیلت ہے اس کو اٹھا کر شب برات میں ہم لے گئے اور قرآن میں شب برات کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔